سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 33 پر گفتگو چل رہی تھی کہ معاشرے کی بہت سی خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق سے اور فرائض ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے مردوں کو حاکم، نگہبان، قوام قرار دیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی ان کو حکم دینے کا حق ہے، عورتیں مشیر ہیں، مشورہ دینے کا حق ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم على بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس فضیلت کا اختیار اللہ کو ہے کیونکہ وہ خالق ہیں، مالک مطلق ہے، وہ جس کو جو فضیلت چاہے دے دیں۔ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو فضیلت ہے، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ ایسے ہی عورت پر مرد کو جو فضیلت ہے یہ خلقی اور جبلی طور پر اللہ کو اختیار ہے، اور کہ اللہ نے ہاں بعضهم على بعض کا جملہ بتا رہا ہے کہ نسل کے اعتبار سے دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ممتاز ضرور ہیں، فضیلت قوام ہونے کی بنیاد پر ضرور ہے۔ بعضهم على بعض، یہ ان میں سے بعض ہیں اور یہ بھی ان کی نسل میں سے، خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، جنسی اعتبار سے کئی چیزوں میں اشتراک ہے۔ پہلے زمانے میں عورتوں کو بیچتے تھے، خریدتے تھے، جس طرح آج بکریاں خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو لوگوں پر واضح کیا۔ دوسری وجہ وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ مال کما کر اپنے مال کو شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے خرچ کرنے کی وجہ سے ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ دو وجہ بیان کی، گزشتہ یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے اچھی عورت جو اللہ کی نگاہ میں خیر متاع دنیا کا مصداق ہو، جس کو المرأۃ الصالحہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین سرمایہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے جسے فائدہ اٹھایا جائے، اور ان میں بہترین متاع، بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ ان کے صفات اللہ یہاں بیان کرتے ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ صفت ہے، دو صفتیں خاص طور سے۔ فالصالحات، فالصالحات وہ ہیں، نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات جن میں مادہ قنوت پایا جائے۔ قنوت کیا ہے؟ وکانت من القانتین، تھی وہ قانتین میں سے کون؟ حضرت مریم، سورہ تحریم پارہ 28 کی آخری آیت ہے، کانت من القانتین۔ تو قانتہ ہے کیا؟ اطاعت کرنے والی، جو عورت اللہ کی بھی اطاعت کرے، جو حکم اللہ کا ہو وہ پورا کرے، شوہر کی بھی اطاعت کرے، اس کو قانت کہا جاتا ہے۔ قانت سورہ تحریم کی آیت میں 8 صفتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے قانتات، عسیٰ ربہ، امید یہ ہے کہ آپ کا پروردگار وہ عورتیں جو آپ کی نافرمانی کرتی ہیں بدل کر ایسی خواتین آپ کو عطا فرما دے جو بہتر ہوں ان سے۔ تو وہاں صفات ہے، مسلمات، مومنات، قانتات، عابدات، سائحات، سیبات، سب صفتیں بتائی گئی ہیں وہاں پر۔ ان میں ایک صفت ہے قانتات کی، اطاعت کرنا۔ عورت کی فطرت میں اللہ نے اطاعت رکھا ہے مردوں کے مقابلے میں، مرد اطاعت کرواتا ہے، عورت اطاعت کرتی ہے، یہ فطرت رکھا ہے اللہ نے۔ لیکن جب مرد اپنے حقوق ادا نہیں کرتا، بجائے خود کمانے کے عورت سے کموائے گا، تو اب بجائے اطاعت کرانے کے اطاعت کرنے کے موقف میں آ جائے گا، یہ اس کی خرابی ہے۔ تو فالصالحات قانتات، پس نیک بیوی وہ ہے جو اطاعت کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر بیوی کون ہے؟ کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے، اور جب تم اس پر نگاہ ڈالو تو تم کو وہ خوش کر دے۔ اذا نظرت الیہا سررتک، جب تم اس کو دیکھو تو تم کو وہ خوش کر دے۔ اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں، شوہر کی اطاعت میں، اطاعت ہی اس کے واسطے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو قانتات کا ترجمہ کیا ہے؟ اطاعت گزار، پہلی صفت ہے۔ نمبر 2 حافظات، حفاظت کرنے والی۔ حافظات کی جمع ہے حافظات، حفاظت کرنے والی۔ کس چیز کی حفاظت اور کس وقت؟ دو سوال ہوتا، جواب دیا اللہ نے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے شوہر کے عدم موجودگی میں، شوہر کے غیاب میں اس کی حفاظت کرتی ہو۔ بڑا بلیغ انداز ہے، انتہائی شریفانہ اور بہت ہی مدبرانہ ایک اشارہ کیا اللہ نے کہ عورت کا پورا وجود شوہر کے لیے سرمایہ ہے، وہ اس کی ذاتی پراپرٹی ہے۔ گھر کی ہر چیز عورت کے لیے جس طرح ہے، لیکن عورت کی ذات شوہر کے لیے، اس کا پورا وجود اس قابل ہے کہ وہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ مستور رہے۔ جناب فاطمہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ یہ مقولہ بار بار سنائیے اور دل میں بٹھائیے۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی ہے، جس کو آپ نے کہا تھا کہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بڑی مشابہت رکھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چال ڈھال میں شباہت رکھتی تھی، وہ فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے اور مرد اس کو نہ دیکھیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس کے ہاتھ میں۔ آج ہمارے پاس تصور ہی نہیں چیزوں کا رہ گیا، کئی دلائل لائیں گے، ان دلائل کو بارہا سن چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواز اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ آج تک لوگوں نے اس کا فرق سمجھا نہیں۔ ایک ہوتا ہے جواز کہ ہاں جائز ہے، اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ جواز سے اوپر کی منزل، انتقام لینا جائز ہے لیکن انتقام نہ لے کر معاف کرنا یہ تقویٰ ہے۔ کون سمجھتا ہے اس فن کو؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے تو وہ جائز تھا، لیکن جائز پر عمل نہ کر کے پوروں کو معاف کر دیا، یہ تقویٰ ہے۔ اس طریقے سے عورت کے حق میں مردوں کا دیکھنا جائز ہے لیکن نہ دیکھنا تقویٰ ہے۔ عورت مرد کو نہ دیکھے اور مرد عورت کو نہ دیکھے، یہ تقویٰ ہے۔ ہاں جائز ہے دو طرف سے بھی، دو طرف سے دیکھنا جائز ہے لیکن نہ دیکھنا یہ تقویٰ ہے۔ بہت سی مثالیں ملیں گی آپ کو، جائز کی ضد تقویٰ ہی نکلے گی آپ کے لیے۔ اگلا ٹکڑا ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس چیز کی حفاظت کی اللہ نے، نگرانی کی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، شوہر کے غیاب میں اس کی نگرانی کرے، اس کی حفاظت کرے۔ عورت کا پورا وجود تحفظ چاہتا ہے، وہ تحفظ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شوہر کے غیاب میں اپنے وجود کا تحفظ نہیں کرتی تو وہ عورت خائن ہے۔ اس عورت کے واسطے سزا مقرر کی ہے اللہ نے، اس سزا کا ذکر پیچھے آ چکا ہے اور یہاں ترتیب اس کو بیان کیا گیا ہے۔ شوہر عورت کو کس طرح تنبیہ کرے، کس طرح سمجھائے۔ ہمارے پاس تو ترتیب اور کسی معاملے میں متانت، سنجیدگی، سکون ہے ہی نہیں۔ مثلا طلاق دینا ہوا تو دن سے 3 طلاق دے دیتے ایک دم سے بیٹھے ہے نہیں۔ ایک طلاق دینا تنبیہ ہوتی، آپ کو سوچنے کا موقع ملتا، 2 طلاق کے بعد تنبیہ ہوتی، آپ کو نکاح کا موقع ملتا۔ ایک دم سے 3 طلاق دے دینا، نہ آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، نہ بعد نکاح کا موقع ملتا ہے، اور نہ سامنے والے کو وارننگ کی طرح سے ہیبت پیدا ہوتی ہے
کھٹ سے ختم اسلام میں نہیں ہے. تدریج ہر چیز میں پسندیدہ کی گئی ہے. چنانچہ عورت کو تنبیہ کرنا ہے اس کے شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے کے سلسلے میں, بیدار روی کے سلسلے میں, تاک جھانک کے سلسلے میں, غیر مرد سے اختلاط کے سلسلے میں, جنسی بیدار روی کے شکوک کے موقع پر کیا شکلیں اختیار کی جائیں, تنبیہ کیسے کی جائے. ہر شوہر کو چاہیے کہ ان آیتوں کو بغور پڑھے. واللاتی تخافون نشوزهن, اور وہ عورتیں کہ تم کو اندیشہ ہے ان کی نافرمانی کا. ترجمہ کیا ہے بد دماغی کا. نشوز نافرمانی. شوہر کہتا ہے چہرہ چھپاؤ, وہ کہتے ہیں چھپاتے. ہم سے پوچھے بغیر مت جاؤ, چلی جاتی. شوہر نے کہا فلاں آدمی اچھا نہیں ہے, اسے قریب آنے مت دو, بلا لیتی. تو کیا یہ نشوز ہے؟ نشوز ناشزۃن اس میں فاعل بنتا ہے, وہ عورت جو نافرمان ہو اس کو ناشزہ کہتے ہیں. ناشزہ نافرمانی کرنے والی, اللہ کی نافرمانی ہو, رسول اللہ کی ہو, یا شوہر کی ہو, یا خاندان کے اہم ترین لوگوں کی ہو, یہ سب کے سب کیا ہے ناشزہ میں آتی ہے. نشوز اس کی جمع آتی ہے. واللاتی تخافون نشوزهن, جن عورتوں کی بد دماغی اور ان کی نافرمانی کا تم کو اندیشہ ہو, تو پہلا نمبر کیا ہے فعظوهن, ان کو واعظ کہو. واعظ یعظ کے معنی زبان سے نصیحت کرنا. زبان سے نصیحت کرو, بیٹھ کے سمجھاؤ زندگی کیا ہے, آخرت کیا ہے, خالق کون ہے, رسول کیا ہے, قرآن کیا ہے, جنت دوزخ کیا ہے, قبر کیا ہے, حشر و نشر کیا ہے, سمجھاؤ اس کو. اس سمجھانے سے اگر اس کے قلب میں ذرہ برابر خیر کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہے تو راستے پہ آ جائے گی. فعظوهن پہلا مرحلہ ہے. اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آئی, نصیحت کارگر نہیں ہوئی, کیونکہ نصیحت سب پہ نہیں کارگر ہوتی. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. زیادہ بددماغی ہے تو اثر نہیں ہوتی باتیں, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو دوسرا مرحلہ فرمایا رب کریم نے وہجروهن فی المضاجع. وہجروهن حجرہ کے معنی علیحدہ کرنا, ہجرت وطن کو چھوڑ دینا. تو وہجروهن ان کو چھوڑ دو, الگ کر دو. کہاں؟ مضاجع, مضجع کی جمع ہے خوابگاہیں, بستروں میں الگ کر دو. جب شوہر بستر الگ کر دے گا لیکن مکان الگ نہیں کرنا, بستر الگ کرنے کا حکم ہے. تو اس تنہائی میں, اس فراق میں, اس کو احساس فرقت میں ہو سکتا ہے نصیحت کارگر ہو جائے. یہ دوسرا مرحلہ بتایا. ان دونوں مرحلوں میں اگر وہ سمجھدار نہیں ہے, باتیں نہیں مانتی, اب اگلا مرحلہ ہے وضربوهن, اب ان کو مارو. وضربوهن صیغہ ہے ضربہ کے معنی مارنا. یہ نہیں کہا اللہ نے قتل, وقتلوهن قتل کر دو, واہلکوهن ہلاک کر دو, وقصروهن ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دو. لفظ کیا ہے اضربوهن ان کو مارو. اور اس مارنے کی نصیحت اور اس کی تدبیر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسی مار مارو کہ جسم پر نشان نہ پڑے. اور ایک روایت میں واضح فرمایا اجتنبوا الوجہ, اگر کسی کو مارنے کی نوبت آئے تو چہرے سے اجتناب کرو. یہ حکم صرف عورت مرد کے واسطے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے ہے. نبی کا یہ ارشاد عام ہے وجتنبوا الوجہ, چہرے پر مارنے سے اجتناب کرو. ہمارے پاس نہ مسلمان اجتناب کرتا نہ کافر. اگر غصہ آیا تو پچھا مارتا, اس کی جگہ چہرہ ہے. یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے خلاف ہے. اگر کوئی نوکر کو مارتا ہے, غلام کو مارتا ہے, تو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اجتنبوا سے. ایک موقع پر ایک صاحب اپنے غلام کو مار پیٹ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے, ان کو احساس ہوا. صرف آپ نے اتنا کہا کہ تم اس غلام پر جتنا قادر ہو تمہارا رب تم پر اس سے زیادہ قادر ہے. بس یہ جملہ تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس گناہ کا کفارہ بتا دیجیے. کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو. اسی لمحے انہوں نے کہا لوجہ اللہ تم کو میں نے آزاد کر دیا. تو صحابہ کرام اس طرح عمل کرتے تھے اور تلافی کر دیتے تھے فوراً. ہمارے پاس یہ حدیث 1426 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرو, لیکن کسی کو بھی غصہ آتا ہے تو چہرے ہی پر مارتا. یہاں تک کہ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں, اسکولوں میں ماسٹرز ہیں, وہ بھی چہرے ہی پر مارتے ہیں. پچھڑ مارنا آسان ہے. کرو کیوں؟ چہرہ انسان کا اشرف الاعضاء ہے, اشرف العضو ہے. اس چہرے پر اللہ تعالیٰ نے جو کشش بنائی ہے, اس چہرے کا پورا حصہ خاص طور سے اس کی پیشانی اپنے واسطے رکھا ہے, اس کو میرے واسطے رکھو. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے اپنی صورت پر. خلق اللہ آدم علی صورتہ, اپنی صورت پر اللہ نے آدم کو بنایا, اور آدم کی اولاد سب اسی تخلیق پر چل رہی ہے. تو اللہ کی صورت پر بنایا. اگر جملہ بڑا ثقیل ہے, اس کو ہضم کرنا مشکل ہے آپ کے لیے. کسی موقع پر وضاحت کروں گا اس کی کہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا, تو اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اس حدیث کی وجہ سے فرمایا جب اللہ نے بنایا ہے آدم کو اپنی شکل پر, تو اس شکل کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اسی واسطے یہ چہرہ ہی سجدے میں جاتا ہے. اور آقا نے سجدہ کرتے ہوئے کہا تھا تسبیح کے طور پر وجہیہ للذی فطر, میرا چہرہ اس ذات کے واسطے جھک گیا جس نے اس چہرے کو پیدا کیا. اس میں آنکھیں بنائی, ناک بنایا, پیشانی بنائی, ہونٹ بنائے. اسی ذات کو حق پہنچتا ہے کہ چہرہ اس کے سامنے جھک جائے. پھر یہ چہرہ کسی کے پاس جھکنے کا لائق نہیں, جائز ہی نہیں. بہرحال چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنے کا حکم ہے. وضربوهن کا مطلب جتنا چاہے مارو, جہاں چاہے مارو, دو شرطوں کے ساتھ. چہرے سے اجتناب ہو, اور دوسرے مار کا نشان جسم پر نہ پڑے. مراد یہ ہے تنبیہ کی خاطر مارنا ہے. جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو, ماں اپنی بیٹی کو تنبیہ کے لیے مار پیٹ کرتے ہیں تو پورا احساس ہوتا ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے, کہیں پھوٹ نہ جائے, کہیں خون نہ بہ جائے, کہیں نشان نہ پڑ جائے. جس طرح فکر ہوتی ہے اور تنبیہ کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا لحاظ ہوتا ہے, ایسے ہی رب کریم فرماتے ہیں کہ چہرے سے اجتناب کرو آقا کی زبان سے. تو وضربوهن یہ آخر مرحلہ ہے. تینوں مرحلے گزر گئے. ان تینوں میں سے جب بھی وہ اطاعت کر لیں تو اب ان کے خلاف مت سوچو. الفاظ رب کریم کے, اگر وہ تمہاری بات مان کر اطاعت کر لیں فلا تبغوا علیہن سبیلا, تو اب مت تلاش کرو کوئی راستہ ان کے خلاف, کوئی بہانہ مت تلاش کرو. یعنی دل میں دشمنی مت رکھ لو کہ اب انصاف نہ کرو. عام طور سے ہوتا یہ ہے, عام طور سے جب کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ انصاف سے ہٹ جاتا ہے. کسی کی محبت دل میں آئی تو اس کی تائید میں ایسا لگ جاتا ہے کہ ہر بات اس کی اچھی, اور کسی کے خلاف ہو گیا تو اس کی اچھی باتیں بھی خلاف نظر آتی ہیں. سورہ مائدہ کی آیت آنے والی ہے 6 پارے میں, اللہ فرماتے ہیں ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی قوم کی دشمنی تم کو عمل نہ کر دے کہ تم راہ حق سے ہٹ جاؤ, اعدلوا عدل کرو, تقوی کے عین مطابق ہی. تو عدل کرنا ہے. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اگر 3 مرحلے میں نصیحت میں, بستر کی علیحدگی میں, ان کو مارنے کے بعد اگر وہ اطاعت قبول کرتی ہے تو اب اس کے ذات کے خلاف مت سوچو, کوئی راستہ تلاش مت کرو, بھول جاؤ ماضی کو. ان اللہ, بے شک اللہ ہے علی, علی کے معنی بلند, رفعت والا, کبیرہ بہت بڑا, عظمت والا. اس کا حکم ہے یہ, اس کے حکم کا پاس و لحاظ کرو. ایک مرحلہ تو یہ ہو گیا. فرض کرو یہ تینوں مرحلے گزر گئے اور اطاعت نہیں کر رہی ہے, اب کیا کریں. تینوں گزر گئے, نصیحت بھی کارگر نہیں, اور ہجر و فراق بھی کارگر نہیں, اور ضرب و تعدیب بھی کارگر نہیں. کسی حال میں اس میں جذبہ ہی نہیں اطاعت کا ہے. یہ شکل اور بتایا رب کریم نے, یہ بھی اپنا لو.
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. یہ آخری کیفیت ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی نہیں ہے. اتنے طلاق الأماء الحفیظ. یہ مرحلہ تو آتا ہی نہیں کبھی. کل پرسوں شام میرے پاس آئے, 13 سال کی بچی سے نکاح کر دیا ایک باہر کے آدمی سے, جبکہ اس کی عمر 50 سال 40 سال. چلا گیا, آج تک پتہ نہیں. وہ نکاح نامہ سیاہ نامہ بھی اس بہانے سے لے کے چلا گیا کہ میں کارروائی کروں گا, ویزا بھیجوں گا. تو اب کوئی ثبوت بھی نہیں, سیاہ نامہ پاسپورٹ سب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا تھا, لیکن مسلمانوں نے اس کو حوض کا ایک طریقہ بنا لیا ہے. معلوم یہ ہوا ان کی عادت ہے جہاں جاتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو نکاح کو اس درجہ سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں تمام معاشرے والوں کی ذمہ داری ہے, وہ سوچیں اور دیکھیں, اس کا احساس دلائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تم کو اندیشہ ہے ضد کا, بینہما میاں بیوی کے درمیان, یعنی نصیحتیں کار کرنے اوپر کی, دونوں میں ضد آ گئی. شقاق کے معنی اصل میں شقیقہ کے معنی آدھے حصے کو بولتے ہیں, اور شقاق کے معنی ذاتی دشمنی کے آتے ہیں, ضد پہ آ جانا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی ضد پہ آ جائے گا اطاعت نہیں کرے گا, ضد پہ آ جانا. دونوں کے درمیان تمہیں اندیشہ ہے کہ دونوں ضد پہ آ گئے. بینہما فبعثوا, تو بھیجو تم حکمن, ایک حکم, من اہلہ, مرد کے خاندان میں سے, وہ حکمن من اہلہا, اور ایک خاندان عورت کا ہے اس میں سے ایک حکم. تو دو حکم لاؤ, ایک حکم مرد کی طرف سے آئے اور ایک حکم عورت کی طرف سے آئے. حکم کے معنی فیصلہ کرنے والا, یعنی پورا اختیار لے کے آئے, کیونکہ دونوں میں ضد ہے. لیکن دونوں کی طرف سے جو آدمی آئے گا, اگر وہ آدمی سنجیدہ ہے, عادل ہے, خدا ترس ہے, متقی پرہیزگار ہے, پورے اختیارات لے کر آتا ہے, تو شاید ان دونوں میں ضد نہ ہونے کی وجہ سے بات طے ہو جائے. اس طرح سے ایک حکم ادھر سے, ایک حکم ادھر سے. یہ کب ان یریدا اصلاح, اگر وہ دونوں چاہتے ہیں اصلاح ہو جائے. یا مراد ہے اگر عورت مرد دونوں چاہتے ہیں کہ خاندان سنور جائے. یوفق اللہ بینہما, تو اللہ توفیق دے گا ان دونوں کے درمیان. ایک شکل یہ بھی نکلی, من خبیرہ, بے شک اللہ علم والا, خبر والا ہے, علم والا ہے. اس وقت بتا دیا کہ شاید اس تدبیر سے دونوں میں اتفاق پیدا ہو جائے. دیکھو اللہ کو اگر طلاق پسند ہوتا تو یہ سب نہیں سکھاتے کہ پہلے نصیحت کرو, بستر الگ کرو, ان کو ہلکی سی مار مارو, پھر دونوں طرف کے حکم جمع کرو. یہ مقصد کیا ہے؟ کوئی طریقے سے توافق آ جائے, زندگی چل پڑے. اللہ کو پسند نہیں ہے, مگر ہمارے پاس یہ صاحب نوبت ہی نہیں آتی. کیا بولتے ہیں, دوسرا بیاہ کرو, دوسری شادی کرو. دو فائدے ہیں, ایک تو نئی شادی میں نئی دلہن آئے گی, اور نئی جھاڑو اچھی ہوتی ہے پرانی جھاڑو کے مقابلے میں, تو نئی جھاڑو سمجھ جاؤ اس کو, نئی سواری ہے. اور دوسرے کیا ہے, نیا جہیز آئے گا, نیا مال آئے گا, نیا جوڑا آئے گا, نئے کپڑے آئیں گے. یہ مزاج بن گیا لوگوں کا. اور اگر کوئی آدمی مالدار ہے, اس کو مال کی حاجت نہیں ہے, تو اس انداز سے بولتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا, میں تو جسم کے کپڑے بھی نہیں لیا. لگتا ہے بہت احسان کر دیا اس نے, اپنے جسم کے کپڑے غیر سے نہیں لیا. یہ تو بولنے میں شرمانے کی بات ہے. اپنے کپڑے آپ غیر سے کیوں لیں گے؟ کسی انسان کون سے اسلام میں ہے, کدھر ہے, کدھر سے سوچ رہا ہے انسان؟ یہ تو کوئی تفاخر کی بات نہیں ہے کہ جسم کے کپڑے نہیں لیا, میں نے پھول نہیں پہنا, میں نے یہ نہیں کیا. ہے ہی نہیں اسلام میں سب چیزیں. اسلام میں تو یہ ہے, دینے والا بہتر ہے لینے والے سے. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے. یہ اصول پکا ہے, چاہے بوقت نکاح ہو یا کسی اور حال میں ہو, بس دینے والا بہتر ہے لینے والے سے. اس ضابطے پر اب فخر کرنے کا موقع کدھر ہے؟ تو ان دونوں تینوں مسئلوں میں پورا معاشرہ ہمارا تلاش کرتا ہے کہ لوگ آئیں اور جوڑیں, کسی حال میں نکاح ہونے کے بعد میں نبھ جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے. یہ کوشش کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھ لو, اگر نکاح دنیا کے مفاد کی بنیاد پر ہوگا تو نہیں نبھے گا. مثلا مال کو دیکھ کر کیا گیا ہے نکاح, مال ختم ہو گیا تو طلاق ہو جائے گی. خوبصورتی کو دیکھ کر کیا گیا ہے, خوبصورتی کم ہوتی نظر آئی, مثلا عمر چلی گئی, بیماری پیدا ہو گئی, کہے گا اس کو چھوڑو دوسری لو. مال کم ہوا تو بدل دے گا, خوبصورتی گئی تو بدل دے گا, روپ کی دھوپ چلی جائے گی, پچھتاؤ گے, ختم. وہ ایک ہی چیز ہے جو آقا کا ارشاد ہے, اگر تم نے نکاح کیا ہے دینداری کو دیکھ کر تو انشاءاللہ نبھ جائے گی, نبھ جائے گی. کیونکہ 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی ہوتی ہے, میں نے بارہ ذکر کیا ہے, اور آپ اس کو یاد کر کے پہنچائیں معاشرے میں, اپنے خاندان میں. تم کا المرأۃ لأربعین ولحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاذكر بذات الدین طیبۃ الدار. کتاب النکاح انسانی مشکات کی روایت ہے, آقا کا ارشاد ہے, اور نکاح کی جاتی ہے مال کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے, حسب و نسب کی وجہ سے, اور دینداری کی وجہ سے. یہ 4 وجہیں ہیں. آقا فرماتے ہیں تم دینداری کو دیکھ کر کامیابی حاصل کرو. کیا مطلب ہوا؟ زندگی گزارنا چاہتے ہو, تا حیات دونوں کے درمیان الفت محبت باقی رکھنا چاہتے ہو, تو دینداری کو دیکھ کر ترجیح دو, کبھی خیر نہیں آئے گی انشاءاللہ. کیونکہ حسب نسب میں غرور آئے گا, آپ سے اگر وہ ہے تو تفوق جتائے گی, برتری جتائے گی, اور آپ کی آنکھ کھٹکے سے لگے گی, آپ کو طلاق دینا پڑے گا. جس طرح زینب کا واقعہ پیش آیا پورا سورہ احزاب کے اندر. زینب بنت جحش کو طلاق کیوں ہوئی؟ زید بن حارثہ نے طلاق کیوں دے دی؟ اس وجہ سے کہ وہ خاندان کے اعتبار سے کم تر تھے اور زینب خاندان کے لحاظ سے برتر تھے. طلاق کیوں بتائی؟ اور اگر تم نے مال کو دیکھا تو مال جاتا نظر آئے گا تو تم چھوڑ دیں گے اس کو. تینوں شکلوں میں چھوڑ دے گا انسان. ہاں, دینداری کو دیکھیں گے تو یہ دینداری مستقل رہتی ہے, یہ تا حیات رہتی ہے, بلکہ دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے. متقی آدمی کا تقویٰ بڑھتا رہتا ہے. خود اللہ فرماتے ہیں سورہ الضحیٰ کے اندر, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اولا سے آخرہ بہتر ہے, یعنی مکے سے مدینہ بہتر ہے, اس دنیا سے وہ دنیا بہتر ہے, زندگی کے اول سے زندگی کا آخر بہتر ہے. اور جس مومن کا آخر بہتر نظر نہ آئے وہ خسارے اور گھاٹے میں. تو دینداری وہ شے ہے کہ یومن فیومن بہتر ہی ہوتی چلی جائے گی, لیکن مال, حسن و جمال اور خاندان جو دیکھا جاتا ہے, ان تینوں میں مومن کو مشورہ ہے نبی کا کہ دینداری کو دیکھ کر شادی کرو. اگلی آیت میں اللہ نے حقوق پیش کیے ہیں, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ سب کے حقوق بتا دیا اللہ نے. حقوق کیا چیز ہے؟ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں, اور ہمارے حقوق کسی کے فرائض ہوتے ہیں. بیوی کے حقوق ہماری ڈیوٹی, اور ہمارے حقوق بیوی کی ڈیوٹی, یہ سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے. نمبر 1 پہ اللہ نے خود بیان کیا میرا کیا حق ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کا حق ہے. ایک روایت میں آیا, ایک روایت میں اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے, سوال کیا تھا. اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ یہ بندے اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ایسے موحد بندوں کو عذاب نہ دے. یہ اللہ نے خود فرمایا, یہاں ذکر اسی کا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت اختیار کرو, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو.
آپ سوچتے ہوں گے وعبد اللہ کافی تھا، اللہ کی عبادت کرو جملہ کافی ہے. اس جملے کو جو پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اس کو نیگیٹو پھر کیوں کہا؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یعنی وہ عبادت جس میں شرک کا شائبہ ہو اللہ کو منظور نہیں. وہ عبادت جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا گیا ہو وہ اللہ کو منظور نہیں. یہاں تک کہ مسند امام احمد کی روایت میں الفاظ ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، دکھاوے کی نماز پڑھا شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. اور اللہ فرماتے ہیں جس نے جو کام میرے لیے کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کیا میں اس سے بری ہوں، کہوں گا اسی سے اس کا اجر مانگ لے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. انا شرکا یعنی شرک، میں تمام شرکا سے بے نیاز ہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں ایسے عمل کی، میں چھوڑ دوں گا اس عمل کو، اسی سے مانگ لے. تو یاد رکھو ہم سب عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جائزہ لینا ہے ولا تشرکوا به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. کیسے ہوتا شریک؟ نکاح ہم کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت ہے النکاح من سنتی، یہاں تک ہم صحیح ہیں، یہ عبادت ہے. نکاح بھی عبادت ہے مگر شارع کی منشا کے مطابق رہا تو عبادت ہے. اور جہاں اس میں دوسرے تیسرے کا حکم شامل ہوا وہ عبادت نہیں، خباثت ہے، بدل گیا وہ حکم. جب شیطان کو ناچنے کا موقع ملا اور شیطان کو خوشی منانے کا موقع ملا اور سنتوں کو چاک چاک کر دیا گیا اور اسلام کا نام لے کر کے اسلام کی بے حرمتی کی گئی، جو خطبہ پڑھا جا رہا ہے اسی خطبے کے خلاف اسی وقت کیا جا رہا ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ شرک سے پاک نہیں ہو سکتا. شاید گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا آپ سے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ ہر گناہ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے. کیسے؟ سوچو اس کو بار بار. ہر گناہ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے حکم میں کسی کو برابر شریک کرنا، ہر ایک کو. اللہ نے کہا نکاح میں سادگی ہو، ہم نے کہا نہیں سادگی نہیں، اس کے اندر خوب ڈیکوریشن کیا جائے. ٹکرایا حکم. اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے اعظم النکاح برکۃ ایسر ہونا، سب سے برکت کے اعتبار سے نکاح اچھا وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو، سادگی ہو، اور اندر سے جو انسان کا ضمیر بولتے ہیں کبھی اچھا ہوتا کبھی برا ہوتا، یہ کا فیصلہ کرتا نہیں. خوب آراستہ کرو، خوب سنوارو، بڑائی کا برتری کا تفوق کا امتیاز کا موقع حاصل ہوا ہے، خوب استعمال کرو. کیا ہوا؟ ٹکرا ہوا. نبی کا حکم نفس کے حکم سے ٹکرایا، آپ نے نبی کا حکم چھوڑ کر اپنا حکم پورا کر لیا، تو کیا ہوا؟ یہ شرک فی الحکم کہلایا. تو وہ عبادت نہیں رہ گئی، شیطان کی اطاعت میں تبدیل ہو گئی. تو چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، کوئی بھی کام ہو، ہاں اگر وہ حکم خواہش کے مطابق ہے لیکن نبی کے طریقے سے نہیں ہٹتا ہے عبادت بن جائے گا. آقا نے فرمایا اگر کوئی خلوص سے دل سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اگر اس سے نفس کو خوشی ہو رہی ہے لیکن سنت نبوی کے مطابق ہے، لہذا اس کھلانے کا اس کے کھانے کا صدقے کا ثواب ملے گا. صدقے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اگرچہ طبیعت خوش ہوتی ہے، مزاج میں انبساط ہوتا ہے، لیکن عین سنت کے مطابق ہونے کی بنا پر صدقے کا ثواب ملے گا. تو خوشی منانے کی اسلام نے اچھی غذائیں کھاؤ، اچھے لباس پہنو، اچھے معاشرے میں رہو، اچھا رہن سہن اختیار کرو، لیکن تفوق و برتری کے نام پر اسلام کی دھجیاں بکھیرنے کا جواز نہیں پیدا ہوتا. تفاخر کے نام پہ اسراف کا جواز پیدا نہیں ہوتا، اور شادی میں خوشی کے نام پہ ناجائز کاموں کا جواز پیدا نہیں ہوتا. ناچنے والی عورتیں اسٹیج پہ مسلمانوں کے ناچ رہی ہیں، پیسے کا سرمایہ جو ضائع ہوا حرام کاری میں گیا، اس کے سوا جتنے لوگ آئے ان کی آنکھوں سے زنا کا گناہ صادر ہوا اور ہم سبب بن گئے اس کے لیے. یہ کیا یہ شرک ہوا. کس میں شرک ہوا؟ حکم میں شرک ہوا. نبی کے حکم سے تمہارا حکم بڑھ گیا. ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کا حکم سب سے بڑا، اس کا طریقہ سب سے بڑا، اس کا بھیجا ہوا جو پیغام لایا ہے وہ تمام پیغمبروں سے بڑا. تو یہ ہے اصل جملہ ولا تشرکوا به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم دو خدا نہیں مانتے، ایک ہی خدا مانتے، دو خدا نہیں ہوتا. تو شرک کیسے ہوتا؟ شرک کیسے ہوتا؟ عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں کتابوں کے اندر، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ جو عقل کی کسوٹی پر اترے اور جو سند کے اعتبار سے بالکل ہو مستند ہو وہی سنانے کے واسطے ٹائم نہیں ملتا. تو وہ باتیں کیوں لائی جائیں جس میں ہمیں سند کی تلاش کرنا پڑے. ایک رات پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا میں شاید رات میں دودھ پیا تھا، اس دودھ سے درد ہو گیا، دودھ کی وجہ سے درد ہو گیا. ان صاحب کو بڑا یقین تھا میں بڑا مواحد ہوں. جب اللہ کی جناب میں پہنچے کیا لائے ہو؟ تو کہا میں تو توحید لایا ہوں، بڑا مواحد تھا میں، آپ کے سوا کسی کو نہیں مانتا تھا، بس آپ ہی کا سجدہ ہوتا تھا. ہاں اچھا دودھ والی رات یاد ہے؟ اذکر لیلۃ اللبن، تم نے تو کہا تھا کہ درد دودھ سے ہوا ہے، تمہیں اس وقت میں یاد نہیں آیا کہ درد میرے حکم سے ہوا ہے؟ توحید پانی ہو گئی اس کی. تو پیٹ کا درد بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دودھ سے نہیں ہوتا. توحید یہاں کھسک گئی ان کی. زمین اور آسمان میں کسی کا حکم نہیں چلتا، ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے. تو اطاعت کریں تو اس بات کا لحاظ کریں، اسلام پر چلیں تو اس بات کا پورا لحاظ کریں. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ جتنا آپ سوچیں گے بڑھتا جائے گا. ایک ہوتا ہے شرک فی المحبت، محبت میں دو عورت آپ کے پاس ہے. میں آپ کی مثال دوں، میں تو اوپر چاہتا ہوں. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بیویاں ہیں، اس میں سے ایک سودا ہیں اور ایک جناب عائشہ ہیں. آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تقسیم میرے قبضے قدرت میں ہے، یعنی کھانا برابر دینا، کپڑے برابر دینا، دونوں کے پاس وقت برابر دینا، میں اس میں انصاف کر رہا ہوں، لیکن جس میں میں طاقت نہیں رکھتا، میرے قلب کا میدان عائشہ کی طرف زیادہ ہے، میں اس کو موڑنے پر قادر نہیں ہوں، میرا آپ اس میں مواخذہ نہیں کرنا. اللہم اے میرے پروردگار، جس میں طاقت دیا ہے مجھے آپ نے، میں برابر تقسیم کرتا ہوں، لیکن جس میں طاقت نہیں ہے، میرا دل ادھر مائل ہے، اس میں مواخذہ نہیں کرنا. تو کیا مطلب ہوا؟ محبت میں سودا کی محبت سے زیادہ عائشہ کی محبت ہے. یہ یہاں اقرار کیا آپ نے. چنانچہ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ آپ نے کہا عائشہ سے. کہا مردوں میں کس سے ہے؟ فرمایا ابو ہاں عائشہ کے ابا سے. وضاحت موجود ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ محبت میں قلب میں اشتراک ہے. عائشہ کی بھی محبت ہے، ابو بکر کی بھی محبت ہے، سودا کی بھی محبت ہے، لیکن ایک ہی محبت غالب ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے قلب میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے مال کی محبت، بیوی کی محبت، نوکری کی محبت، اولاد کی محبت. ان سب کی محبت جن میں ہے معیوب نہیں ہے، ہونا چاہیے. مال کی محبت فطری ہے، اولاد کی محبت فطری ہے، نسلی ہے، بیوی کی محبت طبعی ہے، بشری ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن ان محبتوں پر اگر اللہ کی محبت غالب ہے تو آپ بچ گئے، اور اگر ان تمام محبتوں سے اللہ کی محبت مغلوب ہو گئی، بیوی نے کہا نماز کو مت جاؤ تو سو گئے، بیٹے نے کہا یہ مان لے لو حرام ہے تو کیا ہوا؟ قبضہ کرو زمین پہ، ہو گیا کم. ان ساری محبتوں سے زیادہ کس کی محبت ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے اشد ہوتے ہیں، شدید نہیں، اشد حبا للہ.
تو اگر محبت آپ کی ایسی ہے کہ اللہ کی محبت غالب ہے تو آپ بچ گئے, اور محبت اللہ کی مغلوب ہو گئی تو گئے. مثال دیا تھا اس سے پہلے میں, کشتی پانی پر چلتی ہے, پانی چلنا کشتی کے لیے ضروری ہے. اگر نیچے پانی نہیں ہے تو کشتی نہیں چلے گی, رک جائے گی. لیکن وہ کشتی کے اندر اگر پانی آ گیا تو اب کشتی ڈوب جائے گی, چلے گی نہیں. تو جو پانی ذریعہ تھا تعاون کا کشتی کے لیے چلنے میں, وہی پانی ذریعہ بن گیا کشتی کو ڈبونے میں. تو مال, بیوی, اولاد, دنیا سب کی ہمیں حاجت ہے, لیکن سب خدا کی محبت کے تابع ہو کر رہیں. وبالوالدین احسانا, یہ دوسرا حکم اللہ کا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کس عمر میں ہوں, کس مذہب پر ہوں, کس مقام پر ہوں, کوئی قید نہیں. والدین سے مراد آپ کے نسبی ماں باپ, چاہے وہ شرک والے ہوں, چاہے یہودی ہوں, چاہے نصرانی ہوں, آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک بحال کرنا ہے. ہاں ایک استثناء ہے, اگر وہ مشرک ہیں اور تم کو شرک میں مجبور کرتے ہیں تو شرک مت کرو, لیکن اس حال میں بھی ان کی اطاعت کرتے رہو. یہ مضمون پیچھے آ چکا ہے تفصیل کے ساتھ. والدین کے حقوق کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑا ہے, کیونکہ وہ بھی رب ہے اور یہ ماں باپ بھی اس کے مربی ہیں, تربیت کرنے والے, پرورش کرنے والے, بچپن سے لے کر کمال تک پہنچانے والے ماں باپ ہیں. اور ان کے قلب میں اتنی محبت ہوتی ہے, اتنی عظمت ہوتی ہے, عام آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے. کئی واقعہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں, میں سنایا ہوں. اپنے چہیتی بیوی کے واسطے نوجوان نے, بیوی نے کہا تھا تمہاری ماں کا دل لے آؤ تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تیرے دل میں میری محبت زیادہ ہے, تیری ماں سے بھی زیادہ ہے. وہ نوجوان بیوی کی چاہت کو بطور دلیل کے پیش کرنے کے لیے گیا اور ماں کو خنجر مارا اور دل کو نکالا اور لے کے چلا. ٹھوکر لگی, گر پڑا, مگر اس دل سے آواز آئی بیٹے چوٹ نہیں لگی. تو قلب میں ماں کی جو محبت ہوتی ہے بیٹے کی اولاد کی, وہ جان نکلتے نکلتے باقی رہتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. جناب آپ تو کمال کا بیٹا ہے, کوئی کمی نہیں, نماز میں, روزے میں, تلاوت میں, صدقے میں, خیرات میں, کسی طرح کوئی انگلی نہیں ہے, سب میں فائق ہے, لیکن میں نہ خوش. کہا وہ کیوں؟ کہا مجھ پر بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا, کچھ لایا پہلے بیوی کو, باتیں پہلے بیوی کی, وقت ملا تو پہلے بیوی کے پاس, ساری چیزوں میں میری اہمیت نہیں تھی اس کے پاس, بس میں اسے نہ خوش ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو یہ جہنم میں چلا جائے گا, کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا, کلمے کے بغیر موت آئے گی, تم اس کو معاف کر دو. اس خاتون نے کہا میرا دل بہت دکھی ہے, میں معاف نہیں کرتی. نفسیات کے ماہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, لوگوں آگ جلاؤ. لکڑیاں جمائی کی گئی, آگ جلائی گئی. جب شعلے خوب تیار ہو گئے تو کہا علقمہ کو زندہ اٹھا کے پھینکو اسی آگ میں. اس کی ماں نے کہا میرے جیتے جی میرے بیٹے کو آگ ڈال دے, میں زندہ ہوں ابھی. کہا بڑھیا عقل تیری خراب ہو گئی, یہ دنیا کی آگ تو 70 دفعہ کمزور ہے, تو یہ آگ کو دیکھ کے اپنے لالے کو برداشت نہیں کر پاتی ہے, تو جہنم کی آگ میں جائے گا تو کیسے برداشت کر لے گی. یہ سن کر ماں کی پگھل گئی, اس نے کہا میں نے معاف کر دیا. معاف کرنا تھا کہ زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور علقمہ کا آخری وقت کلمے کے ساتھ گزر گیا. تو ماں کے واقعات اتنے نہیں ہیں کہ بیان کیے جائیں, ہزاروں واقعات, مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے حالات میں اور معاش کی کشاکش میں لوگ ساری کائنات میں پھرتے ہیں, نہ باپ کا خیال ہوتا ہے نہ ماں کا خیال ہوتا ہے. اولاد کی ترقی میں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ماں باپ کے برے وقت میں کام نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کا پورا خیال کریں. اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تب احساس ہوا ہے تو ان کے حق میں دعائیں خیر کریں. یہ دعائیں خیر کرتے 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 اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ بچہ اطاعت گزار شمار کیا جائے گا, اطاعت گزار شمار کیا جائے گا, تو کم سے کم دعائیں کرتے رہیں. تیسرا حق بتایا اللہ نے, وہ بذل القربا, قرابت داروں کا حق. قربا قرابت دار, جو بھی قرابت دار ہے ان کا حق ہے, ان کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے. عام طور سے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ کریں گے, میں آپ کے ساتھ کروں گا. اب قربانی ہو رہی ہے, خالہ کی طرف سے بکرے کی ٹانگ آئی تو اس کے جواب میں وہ ٹانگ رکھ کے یہاں سے پھر ٹانگ گئی, آئی تو گئی, نہیں آئی تو نہیں گئی. یہ حسن سلوک کا ہمارے پاس مزاج ہے. میرا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ آئی تو مت دیں, مگر حضور کا معاملہ یہ تھا کہ شہاد آئی تو گھی بھیجتے تھے, اور روٹی جو بھی آئی تو کھجور دیتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ گوشت آیا تو گوشت بھیج دیا, وہاں تو ہے گوشت, وہاں سے آئیے ٹانگ اسی بات سے, تو بدل کے دینے کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ ہے جس رشتے دار نے نہیں بھیجا ہے, یا تو غربت کی وجہ سے نہیں بھیجا ہے یا قطع تعلق کی بنا پہ نہیں بھیجا ہے, دونوں صورتوں میں وہاں بھیجنے کا حکم دیا اللہ نے آپ کو. اگر غریب ہے تو پہلا حقدار ہے, پہلے وہاں بھیجو. اور اگر مالدار ہے لیکن آپ سے نفرت ہے یا محبت کا میں نہیں بھیجا ہے, کٹنا چاہتا ہے, تو آقا فرماتے ہیں سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا, جو تم سے کٹنا چاہتے ہیں ان سے جڑو, اور جو تم پر ظلم کرتے ہیں ان کو معاف کرو. یہ حکم دیا رب کریم نے. تو لہذا یہ ہے حسن سلوک کا طریقہ کہ جو کٹ رہا ہے کٹنے نہ پائے, جو نفرت کرتا ہے نفرت کرنے نہ پائے, آپ حسن سلوک کرتے چلے جاؤ. والیتاما, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیم کی تعریف کیا ہے؟ خراب یتیمی ہے, باپ مرتا کبھی نہ کبھی, لیکن یتیم کی تعریف شریعت میں یہ ہے کہ بچی ہو یا بچہ, اگر وہ بالغ نہیں ہوا ہے اس حالت میں اس کا باپ انتقال کر جائے تو اس کو ہم یتیم کہیں گے. بچوں کے لیے بلوغ کی عمر 15 سال, بچوں کے واسطے 13 سال. اگر اس میں اس سے پہلے انتقال ہوا ہے باپ کا تو بچی کو اور بچے کو یتیم کہا جائے گا. ماں کے مرنے سے یتیم کوئی نہیں ہوتا, ہاں باپ کے مرنے سے یتیم کہا جائے گا. اس پر روایتیں سن چکے ہیں آپ. والمساکین, مسکین کی جمع ہے غربا, جن کے پاس کچھ نہ ہو, جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مسکین کہلاتا ہے, اور جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو وہ فقیر کہلاتا ہے. والجار ذی القربا, جار کے معنی پڑوسی, ذی القربا قرابت دار. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں بھی ہے اور قرابت دار بھی ہے. کبھی کبھی 2 حق بنتا, کبھی 1 حق بنتا, کبھی 3 حق بنتا, درجے ہوتے ہیں. آپ کے گھر سے جس کا گھر قریب ہے دروازے کے اعتبار سے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو دوہرا حق ہے. 2 گھروں میں سے ایک کافر کا ایک مسلمان کا ہے تو کافر کو ایک حق ہے کہ صرف پڑوسی ہے, اور مسلمان کو دوہرا حق ہے کہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے. اور اگر وہ رشتہ دار لگتا ہے آپ کا تو 3 حق لگ گئے, پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے. اگر وہ متقی پرہیزگار ہے عالم اور فاضل ہے تو 4تھا حق لگتا ہے کہ وہ دیندار بھی ہے. اور حدیث میں آتا ہے, سنیں آپ اس سے پہلے, کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا, یا تو تم عالم بن جاؤ یا علم کے حاصل کرنے والے بن جاؤ یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5واں نہ بننا, ورنہ ہلاکت رکھی ہے. یعنی عالم بھی نہیں, متعلم بھی نہیں, ان سے محبت بھی نہیں, ان کی باتیں نہیں, ان سے نفرت آ گئی. تو 4 درجے ہیں اس کے. والجار ذی القربا, آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے پڑوس میں ہے کوئی تو اس کے ساتھ نیت کر لو, پانی ذرا بڑھا دو, نمک میں اضافہ کر دو, اور تھوڑا سا قلم وہاں بھیج دو. اگر کچھ نہیں ہے تو بکری کے پائے کو ہی ڈال کر بھیج دو جس میں گوشت کم ہوتا ہے. ولو بفرس شاۃ, بکری کے پیر میں گوشت نہیں ہوتا, ہڈی دے دو, مگر کچھ نہ کچھ بھیجا کرو. خوشبو وہاں تک پہنچی ہے تو پانی پہنچنا لازم ہے تاکہ اس کے دل میں بھی احساس ہو, ادراک ہو. والجار الجنوب, پڑوسی کا جار کے معنی پڑوسی اور جنوب کے معنی دور, دور والا پڑوسی.
پہلے قریبی کا حق ہے پھر دور کا حق ہے. وصاحب بالجنب وابن السبیل، صاحب بالجنب کے معنی بغل کا ساتھی، بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں، رشے پہ بیٹھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ساتھی ہو گیا. جیل خانے کا ساتھی بھی ساتھی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بعضوں میں آ گیا ہے. اب جو کچھ آپ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں کرنا تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو، اسلام سے قریب ہو. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے. ایک قیدی نے کہا میں نے خواب دیکھا، تعبیر بول دیجیے. دوسرا کے بولتا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، تعبیر بول دیجیے. ہم نے کہا بیٹھو. یہ کیسے ساتھی ہیں؟ جیل خانے کے ساتھی ہیں. یا صاحب السجن، یہی لفظ استعمال کیا، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھی ہو. حضرت یوسف مخاطب ہیں قید خانے کے ساتھی ہو. کہتے ہیں تعبیر تو بولوں گا ہی، کھانا آنے سے پہلے بول دوں گا. تعبیر سے پہلے ایک بات اور سن لو جو اس سے زیادہ اہم ہے. تعبیر خواب کی بتا دیں گے، تم چلے جائیں گے، تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے کہ تم مواہد ہیں کہ نہیں معلوم نہیں ہے. تمہیں اللہ کی توحید آ جائے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، متفرق بکھرے ہوئے کئی خدا بہتر ہیں کہ ایک خدا بہتر ہے جو سب پہ بھاری اور حاوی ہے. یہ کیا ہے؟ توحید ڈال دیا. تو ساتھی کہا تھا چل نمون بتا دیا، کھانا آج پہلے بول دیا. تو رشتے پر بیٹھے ہوں، گھوڑے پر بیٹھے ہوں، شادی میں کرسی بیٹھے ہوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوں، جہاں بھی موقع ملا ان کا بھی حق بنتا ہے. وصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافر کا بھی حق بنتا ہے. مسافر کا حق کیا بنتا ہے؟ ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، اکثر لوگ مانگتے ٹکٹ کے پیسے دے دو. بس ہم کیا کرتے؟ ٹکٹ کے پیسے دے دیتے، سوچا ہوگا حق پورا ہو گیا. ٹکٹ کے پیسے کافی نہیں. مسافر کا حق یہ ہے کہ اس کو پہلے پوچھو کہ تم آئے کہاں سے، تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تمہارا قیام کہاں ہوا، تمہارے واسطے قیام کی کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پاس قیام نہیں پوچھتے، طعام نہیں پوچھتے، بس ٹکٹ دو، بھگاؤ اس بلد سے، ٹکٹ دو، بھگاؤ جہاں سے وہاں جائے. آیا کیسے یہاں تو پوچھتے میں کڑپا کا. اچھا کڑپا کیا ہے، وہاں ملتا پیسہ. الٹے سوال شروع ہوتے. حدیث میں آتا ہے دینا ہے تو دو ورنہ بھاگ مت کرو. ہاں کچھ مجرمین ہیں جو دھندا کر لیتے ہیں ان کو پکڑو، لیکن عام طور سے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ چھیڑتے ہیں. وہ حکم یہ نہیں ہے. حکم یہ ہے توفیق ہے تو آپ دے دو، لیکن مسافر کے ساتھ شروع ہونا چاہیے کہ پہلے اسے کھانا پوچھو، کیونکہ مسافر آدمی کے ساتھ کھانا عام طور سے نہیں ہوتا، پینے کا سامان نہیں ہوتا. اور حکم یہ ہے کہ اگر لوگ ضیافت نہ کریں تو چھیننے کا حق ہے اس کو. 3 دن کی ضیافت واجب ہے. آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ مہمان کا اکرام کرے. مسافر بھی مہمان ہی ہوتا ہے. چاچا ماموں خالہ یہی ہوتے ہیں مہمان، ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ اور خضر سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ دونوں کا ایک مقام پر، دونوں کا کھانا کھلاؤ نہیں کھلاتے. کھانا کو طلب کیا حضرت موسیٰ اور خضر نے، لوگوں نے کہا نہیں کھلاتے. ٹھیک ہے نہیں کھلایا. تھوڑی دیر آگے بڑھے تو دیوار گر رہی تھی. حضرت موسیٰ نے ہاتھ لگایا، دیوار سیدھی ہو گئی. حضرت خضر نے کہا اچھا ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا نا، اور دیوار سیدھی کر دیا آپ نے، ان سے کچھ پیسہ مانگتے اس کے بدلے میں تو بہتر تھا. کیوں؟ یہ فری خدمت کے لائق نہیں ہے، کھانا دے دیں اگر آپ چاہتے کھانا طلب کرتے ہیں ان سے. حضرت موسیٰ اور خضر کا یہ کلام آپ سنیں گے سورہ کہف کے اندر. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا ماموں خالہ ہونا شرط نہیں ہے. جو بھی مسافر مومن ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ضیافت دی جائے. اس سے پہلے واقعہ سن چکے ہیں آپ ابو سعید خدری کا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صحابہ کرام کی جماعت لے کر گئے، قافلہ گیا. ایک مقام پہ گئے، وہاں سے لوگوں نے کھانا مانگا. لوگوں نے کہا کھانا نہیں کھلاتے، ہم خود پکا لو کھا لو. وہاں ہوٹل نہیں کھا لیں، بھوکے پیاسے رہ گئے. اللہ نے اتفاق سے ترتیب یہ کیا کہ وہاں کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، ڈنگ مارا. وہاں لفظ بچھو نہیں ہے، بعض نے کہا بچھو نے کہا، بعض نے کہا سانپ. کسی موجود نے حشر نے دس لیا اس کو، اب کاٹنا شروع کیا. سردار کو بہت علاج کیا، فائدہ نہیں ہوا. لوگوں نے کہا وہاں آئے ہیں اللہ والے، چلو شاید کوئی مل جائے اس میں منتر جاننے والا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں منتر جانتا ہوں، لیکن تم نے کھانا نہیں کھلایا ہے، تم نے ضیافت کا حق ادا نہیں کیا، تم نے مسافر کا حق نہیں پورا کیا، لہٰذا تم پر پھوک بھی میں فری نہیں مارتا، پھوک میں میرا خرچہ نہیں لگتا. لیکن پھوک مارنے میں خرچہ نہ ہونے کے باوجود میری طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ تم سے معاہدہ کریں، ایگریمنٹ کریں. 30 بکریاں طے ہو گئی. نمک پانی میں ڈال دیا، سورہ فاتحہ پڑھتے گئے، وہ پانی ڈالتے گئے. بھرا چنگا نوجوان کھڑا ہو گیا، شفایاب ہو گئی. 30 بکریاں لیے واپس آ گئے. اس کا طویل ہے. بکریوں میں شک ہوا کہ کھانا جائز ہے کہ نہیں. آقا نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ بکریوں میں، تاکہ دل جمی ہو جائے کہ ہاں بالکل حلال طیب ہے. مجھے دکھانا صرف یہ ہے کہ مسافر چاہے اپنا نانا ہو یا ماموں یا اجنبی، مسافر ہونے کی حیثیت سے اس کو حق بنتا ہے اسے کھانا کھلایا جائے، اسے قیام کا انتظام کیا جائے، اسے پوچھا جائے. یہ حق ہے مسافروں کا. خاص طور سے ایسے مسافر جو دیندار ہوں، کسی مسجد کے کسی مدرسے کے ذمہ دار نظر آتے ہوں، دیندار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں. آج کوئی حال نہیں ہے ان کا. کیوں؟ لوگ مہمان سے گھبراتے ہیں. مہمان 3 دن تک جائز ہے. لوگ ڈرتے ہیں کوئی آ گیا تو جاتا ہی نہیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اب پڑا ہے تو بولا کھانا پکا میں جا رہی نہیں. فرمایا کہ 1 دن ضیافت کرو، اپنے سے اچھا کھلاؤ. دوسرے دن ضیافت کرو اور جو معمول کے مطابق کھلاتے ہو وہ کھلاؤ، اور تیسرے دن کا کھانا بھی کھلاؤ. چوتھے دن کے بعد اس کا ٹھہرنا جائز نہیں ہے. 3 دن کے بعد ختم ضیافت. یہ روایت مشکات کے اندر ضیافت کے بیان میں موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح مسافر کا حق ہے ایسے ان کا بھی حق ہے کہ تم ان کے ضد ہو جانے کا خیال کرو کہ تم سے بیزار نہ ہو جائیں. تو مسافر کا حق ہے وہ سبیل وہ ماملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے ہاتھوں کے مالک ہیں، تمہارے ہاتھوں کے مملوک ہیں، تمہارے قبضے میں، چاہے باندھی ہو چاہے غلام ہو، ان کا بھی حق ہے. ان سے اتنا کام مت لے لو کہ وہ کچل دیے جائیں. کھانا مت دو، کپڑا مت دو، کام پورے چلے جاؤ، تو ان کا حق نہیں. جتنا انہیں طاقت ہے کھلاؤ پلاؤ، کام بھی لو. وہ بھی انسان ہے، ان کے دودھ کا خیال کرو، ان کے سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، جانے کا پورا لحاظ رکھو. یہ ان کے حق. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ان کو جو گھمنڈی ہوں اور فخر کرنے والے ہوں. مختال کے معنی آتے ہیں کبر کا اظہار کرنے والا، بڑا سمجھنے والا، اور فخور فخر سے بنا ہے تفوق کا اظہار کرنے والا. اس پر کئی آیتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے سورہ بنی اسرائیل 15 کے اندر. لوگ سناتان کے چلتے ہیں، سر اٹھا کے چلتے ہیں، اکڑتے ہوئے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سب چال اللہ کو پسند نہیں آتی. درختوں کی چال پسند نہیں آتی. ولا تمشي في الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور لمبے ہو کر پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے. جہاں ہو وہیں رہو گے. چال میں اپنے عاجزی پیدا کرو، میں نبی پیدا کرو، انسان بن کے چلو. تو اللہ کو فخور یعنی فخر کرنے والے، شیخی باز، اور مختار کے معنی بڑائی سمجھنے والے، یہ اللہ کو پسند نہیں آتے. تواضع، عاجزی، انکساری، اپنی ماضی اور اپنے مستقبل پر نگاہ رکھنے والا پسند آتا اللہ. عام طور سے فخر کیوں آتا؟ مال زیادہ ہونے سے. اور مال زیادہ کیسے ہوتا؟ جمع کرتے رہنے سے، دوسروں کا حق مارتے رہنے سے. کتنے لوگ ہیں ابھی کل کے اخبار میں ہے، سپریم کورٹ رولنگ آئی ہے، معلوم ہے کل منصف میں کیا دیا ہے؟ چار مینار بینک ڈوب گیا.
15 آدمی ایسے ہیں جو تقریباً 250 کروڑ کھا کے بیٹھے ہیں, ان کی جائیداد کو نیلام کر دو, ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. بڑی شان سے گھومتے تھے, پیسہ کس کا ہے؟ قوم کا پیسہ. کیا یہ فخور کیسے ہو گئی؟ فخر کر رہے ہیں, بڑے بن رہے ہیں پیسہ. تو کسی دوسروں کی دولت سمیٹ کر کے فخر کرنا یہ آج کل عام بات ہو گئی ہے. حرام کمائی سے نہ ڈرنا اور اس پر فخر کر لینا شان سمجھی جا رہی ہے, حالانکہ شان کثرت شان سمجھو اس کو. اللہ فرماتے ہیں آسان تک خوشیا وہ خیر لکم وہ آسان تو ہے خوشیا وہ شر لکم. ہو سکتا ہے کہ تم اچھی سمجھ کر لیتے ہو تمہارے حق میں بری ہو جائے, اور تم بری سمجھتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو جائے. تم کو خبر نہیں, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے اللہ جانتا. تو فخر کرنا اچھا لگتا ہے, تمہارے حق میں مضر ہے. فخر شیخی پسند نہیں اللہ. الذین یبخلون, جو لوگ بخل کرتے ہیں, دیکھو اللہ ساتھ ساتھ رکھا اللہ نے, الذین یبخلون بخل کرتے ہیں. تاریخ کیا ہے بخل کی؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم بخیل نہیں, ہم سخی ہیں. بخل کی تاریخ کیا ہے؟ کس کو بخیل کہیں گے اور کس کو سخی کہیں گے؟ جب جہاں خرچ کرنے کا تقاضا شرعاً آئے, جب جہاں تقاضا خرچ کرنے کا شرعاً آئے وہاں پر خرچ کر دینا یہ سخاوت ہے, اور وہاں پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. تقاضا آیا جہاد کا, تقاضا آیا تعمیر مسجد کا, تقاضا آیا یتیم پر خرچ کرنے کا, تقاضا کسی قسم کا آیا, چاہے سال میں مرتبہ زکات کا تقاضا ہو, قربانی میں قربانی کا تقاضا ہو, صدقہ عید الفطر کا تقاضا ہو, مہمان آئے تو ضیافت کا تقاضا ہو. جب جس موقع پر جس خرچ کا تقاضا من جانب اللہ ہو, من جانب الرسول ہو, من جانب الشریعہ ہو, اس موقع پر خرچ کر دینا یہ سخاوت ہے. اس موقع پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. ایک آدمی بہت مالدار ہے, زکات نہیں دیتا, وہ سخی نہیں بن سکتا, بخیل ہے وہ. مہمان آئے ضیافت نہیں کرتا, بخیل ہے وہ. مسجد کی تعمیر میں حصہ نہیں دیتا, بخیل ہے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ پتھر رکھ کے اپنی شرکت ظاہر کی ہے تعمیر مسجد کے اندر, اور حضرت عمار کے کندھے پر دھول تھی تو آپ ان کی ہمت افزائی کے واسطے دھول جھٹکتے تھے افزائی کے واسطے. تو اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو خود اپنی ذات سے شریک ہو جاؤ, اپنی محنت میں لگاؤ. تو جس موقع پر تقاضا آئے خرچ کا وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے, اور خرچ کر دینا یہ سخاوت ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں شادی کے موقع پر خوب ڈیکوریشن کرنا, خوب بہترین ناچ والی لانا, خوب بہترین قوالی لانا اور خوب بہترین لائٹنگ کرنا یہ سخاوت ہے. ہاں سخاوت ہے. قاضی صاحب کے نکاح میں 500 روپیہ نہیں نکلتا اور ناچنے والی کو 25,000 نکل جاتا. سخاوت کہاں سے ہوئی؟ جب وہی صاحب کا انتقال ہوگا, جنازہ آئے گا تو 25,000 لے کے چلی گئی ناچنے والی, وہ نہیں کام میں آئے گی. یہی 400 والا پھر کام میں آئے گا جنازہ پانے کے لیے. تو آدمی اپنے طور سے سمجھتا ہے کہ میں یہاں خرچ کرتا ہوں یہ سخاوت ہے. نہیں, شریعت نے جس طرح مال دیا ہے, خرچ کے تقاضے, خرچ کے مقامات, خرچ کے اوقات سب بتا دیا ہے. تو وقت پر خرچ کرنا سخاوت ہے, وقت پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. اچھا کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں اور بخل کی دعوت دیتے ہیں. دیکھو اگلی آیت, الذین یبخلون اور لوگوں کو حکم کرتے ہیں بخل کرنے کا. کیسے کرتے ہیں بخل؟ تم پر زکات واجب نہیں ہے, پورا مال دے کے کیوں الو بنتے ہو؟ جس طرح سورہ قلم میں واقعہ آیا, سورہ قلم پڑھ لیجیے گا, پارہ 29 سورہ قلم. 3 بھائی تھے, باپ بڑا خیرات کرنے والا, سخاوت کرنے والا, انتقال کر گیا. تینوں بیٹے جوان ہوئے, کہنے لگے بیٹے اب کوئی مال ضائع نہیں کرنا, بچا بچا کے رکھو, ہمارے ابا کو حوالے دے, جو بھی آیا بات دیا, جو بھی آیا دے دیا, صاحب خراب کر دیے, روک کے رکھو, جمع کرو, خوب بڑے بنو, بڑے صاحب بن جاؤ. سورہ قلم پارہ 29 واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے, اللہ نے خود بیان کیا واقعے کو. ان کی نیتوں کے حساب سے کیا ہوا؟ نیت ہو گئی راتوں رات چلو فصل کاٹ لو, صبح ہوگی تو مانگنے والے پھر آئیں گے, ابا کے زمانے والے پھر گھیر لیں گے, پھر دینا پڑے گا. صبح نہ ہونے دو, راتوں رات پہنچ جاؤ بحرد القادرین, ایسے موقع پہنچ جاؤ کہ انہیں خبر نہ ہونے پائے. کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کیا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فارغ مصبحین. کتنا پیارا واقعہ ہے. سورہ قلم پارہ 29 ایک رکو ضرور پڑھ لیجیے. وہ باغ ہی نہیں تھا وہاں, جب وہاں گئے تو باغ جل گیا. اب بڑے نے کہا شاید راستہ بھول گئے رات کے اندھیرے میں. پچھلا بولتا نہیں راستہ نہیں بھولے, راستہ تو وہی ہے یہاں, نیت خراب ہو گئی تمہاری. تیسرا بولتا میں نے کہا تھا نا ڈرو اللہ سے, نیت صحیح کر لو, تم نے کہا تھا, میں نے کہا تھا, شروع ہو گئی. اب جب برا وقت آتا تو کہتے تم نے مشورہ دیا تھا, تم نے ایسا کیا تھا. ہاں, اور جب مال ملتا ہے تو میں نے ایسا کیا تھا, میری تدبیر ہے, میری حکمت ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے, کوئی فائدہ نہیں. تو رب کریم نیتوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے جو بخل کا حکم دیتے ہیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنا فضل و کرم, چھپاتے ہیں. کس طرح چھپاتے ہیں اللہ کے فضل کو؟ ایسا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کے بال بغیر کنگھی کے بکھرے ہوئے بال, کپڑا گندا, بالکل بدحال نظر آتے تھے. آپ نے کہا اس کو کینچی نہیں ملتی کہ بال صحیح کر لے, صابن نہیں ملتا کہ کپڑے کو صحیح کر لے. فرمایا اللہ کی نعمت تمہارے وجود سے نظر آنا چاہیے, تم پر اللہ کا فضل ہے تمہارے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے. پھر آیت پڑھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کیا مانے فحدث کے؟ اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو. گھر میں مال بہت ہے, بینک میں بہت ہے. اب اسلام صاحب کو کئی کروڑ رکھ کے مر گئے, وہ اولاد بھی نہیں, کئی کروڑ رکھ کے مر گئے. کیا ہوا؟ وہ جائیداد جو رکھ کے مر گئے وہ کس کی ہے؟ جو آپ کے جسم پہ لگی, کھا لیا پی لیا پہن لیا, وہی تو آپ کی ہے. جو چھوڑ گئے تو وہ ساتھ ہے. تو لوگ رکھ رکھ کے جمع کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کا فضل اسی میں چھپا کے رکھو. نہیں, ظاہر کرنا, خیرات کرنا, جب بھی موقع آئے آگے بڑھنا. کبھی بھی دینے والا مفلس نہیں ہوگا. جب کبھی نبی نے پوچھا تم میں کون ہے جو یہ کام کرے, تم میں کون ہے جو یہ کام کرے, عثمان غنی کھڑے ہوتے, بولتے میں کرتا ہوں. جو بھی کام جب بھی موقع آیا تو لقب کیا ملا؟ عثمان کا نام کیا ہوگا؟ غنی. عثمان غنی. یہ غنی کے معنی مال سے بے نیاز, خرچ ہونے دو, کیونکہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. چنانچہ آپ کا ارشاد بھولنا نہیں, یا بلال انفق, یا بلال, اے بلال خوب خرچ کرو, ولا تخش من العرش اخلالا, اور عرش والے سے قلاشی کا, مفلسی کا ڈر مت رکھو, دیتے چلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ دنیا ساری صحیح طریقے سے تو کیا ہوا؟ اللہ تو موجود ہے, پھر عطا کرے گا. تو غنی بن جانا. عثمان غنی نے 36,000 کے عوض میں کنواں خریدا اور خیرات کر دیا. وہی کنویں کا پانی بند ہوا اور ان کو شہید کیا گیا پیسہ کر کے. وہ عثمان غنی. تو غنی کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ نے مال دیا ہے, صفات بھی اسی سے مانگو کہ مال سے محبت نہیں ہے, اللہ کے حکم سے محبت ہے. تو مال چھپاؤ مت, مال دیا ہے اللہ نے تو اس کو ظاہر کرو. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب. جو مال 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 کرتے ہیں ان کے واسطے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب, ذلت والا عذاب. روایت بہت طویل ہے. ایک بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول بنی آدم مالی مالی, بنی آدم کہتا ہے میرا مال, میرا گھر, میرا باغیچہ, ہاں میرا پولٹری فارم, میرا فارم ہاؤس, میرا فلاں, میرا فلاں, میرا میرا پکارتا ہے.
جتنا کھا لیا اس کا، جتنا پہن لیا اس کا، اور جتنا چھوڑ کے چلا گیا اس کے ورثہ کا ہے. اور تم میں کون ایسا احمق ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے ورثہ کے لیے مال چاہتا ہو؟ کون ہے وہ؟ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا میں رکھ کر جانے کے بجائے پاس کر دو، وہاں مل جائے گا، منتقل کر دو، یہاں سے وہاں بھیج دو. حاجی صاحبان گئے تو یہاں کے پیسوں کو بدل دیا ریال میں، کیوں؟ وہاں ریال چلتا ہے. تو ہوشیار آدمی وہ ہے جو آخر میں جانا ہے وہاں کا سکہ بدل دیا، یہاں سے یہاں کے مال کو وہاں بھیجے. کیسے پہنچتا؟ خیرات صدقات، لیکن دیتے ہوئے نہیں صحیح ہونا چاہیے. بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں دکھاوے کا. دیکھو اگلی آیت آ رہی ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت پر یقین، بس خرچہ کرتے جاتے ہیں دکھانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں دکھاوے والا خرچ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کا ساتھی شیطان بن گیا. ومن یکر الشیطان له قرینا فساء قرینا، جس کا ساتھی ہو گیا شیطان بس برا ہے وہ ساتھی، اس کا ہر عمل برا ہی رہے گا. یہ آیت نمبر 38 ہو گئی. اگلی دو آیتوں میں خرچ کیسے کریں، خرچ کرنے والے کی نیت کیسی ہو، کتنا اجر ملے گا، بہت اہم مضمون آ رہا ہے مگر وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے ہم اگلے ہفتے میں بات کو رکھیں گے.